بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے دوستو، ہم اس ویڈیو کے اندر ہم انگلش سیکھتے ہیں۔ اور انگلش سیکھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ انگلش سیکھیں گے ہم اردو فریزز کے ذریعے سے۔ ہم اگر انگلش سیکھنا چاہیں اردو فریزز کے ذریعے سے، یہ ایک بہت شاندار طریقہ ہے۔ روزمرہ کی اردو کی گفتگو میں اردو کے الفاظ کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دوست احباب سے جو الفاظ ہم بولیں اس میں ہم انگلش کے یہ فریزز یوز کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہمیں انگلش بڑی آسانی سے آ جائے گی۔ یہ جو فریزز ہیں، آپ اپنے گھر میں فیملی کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، آفس کے اندر کسی بھی جگہ پر آپ بول سکتے ہیں۔ اور یہ انگلش کو امپروو کرنے کا، فریزز کو اس طرح یاد کرنے کا ایک بہت شاندار طریقہ ہے۔ تو اس میں ہم لرن کامن فریزز ود اردو ٹرانسلیشن، ہم انگلش کے کامن فریزز ہم یاد کریں گے، ہم ان کو لرن کریں گے اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلے ہے شروع سے ہی۔ شروع سے ہی اس کی انگلش ہے رائٹ فرام دا بگننگ۔ ہم اس کو رائٹ فرام دا بگننگ اور ایک اور فریز رائٹ فرام دا اسٹارٹ بھی کہہ سکتے ہیں، شروع سے ہی۔ اس کا جملہ اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ میں شروع سے ہی اس سے نفرت کرتا تھا۔ ابتدائی رسوم، اس کی انگلش ہے انیشیشن رائٹس۔ انیشیشن رائٹس کا مطلب ہے ابتدائی رسوم، یہ جو عام طور پر بلاغت کے موقع پر انجام دی جاتی ہیں، یا پھر جو بندہ زندگی میں ایک نیا کام کرنا ہو تو اس کے لیے انیشیشن رائٹس۔ بنیادی باتیں، اس کو کہیں گے دا اے بی سی آف سم تھنگ۔ کسی مضمون کی بنیادی باتوں کے بارے میں کہیں گے دا اے بی آف سم تھنگ۔ ابدالآباد یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ٹائم وداؤٹ اینڈ۔ نمبر 5، ابر پھٹنا یعنی بادلوں کا پھٹنا، ڈسپرسنگ آف کلاؤڈ۔ ماتھے پر بل آنا، یا اسے ماتھے پر شکن ڈالنا بھی کہہ سکتے ہیں، نٹ دا بروز۔ اس کو فراؤن بھی کہہ سکتے ہیں، FROWN۔ ابکائی آنا، فیل نوزیا۔ امیر زادہ، امیر زادہ اس کا مطلب ہے امیر باپ کا بیٹا، ہائی بورن۔ ابن الوقت، مفاد پرست آدمی کو کہتے ہیں، جو آدمی کسی جگہ پر جاب کر رہا ہو لیکن اس انتظار کے اندر ہو کہ اس کو اچھی جاب مل جائے گی اور وہ چھوڑ کر چلا جائے گا، اس لیے اس آفس کے اندر وہ دل لگا کر کام نہ کرے، اس کو ہم ٹائم سرور کہتے ہیں۔ رشتہ دار اور اجنبی، اسے ہم کہہ سکتے ہیں ریلیٹیوز اینڈ اسٹرینجرز۔